سن 71-72 میں بنگلہ دیش بن جانے کے بعد بھٹو سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے۔ ایک دن جنوری یا فروری سن 72 کو مساوات کے ایڈیٹر حنیف رامے نے مجھے بتایا کہ بھٹو صاحب لاہور آ رہے ہیں اور انہوں نے دانشوروں سے ملنا ہے، وہ ان سے مکالمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں مساوات کا دفتر داتا دربار کے پیچھے اس جگہ ہوتا تھا جہاں کسی زمانے میں میلہ رام کی مل تھی۔ بھٹو صاحب کی دانشوروں سے ملاقات والے پروگرام کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے ہال کا انتخاب ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ہوم سیکریٹری مسرور حسن خان، CID کے افسر سردار وکیل خان اور دیگر سیکیورٹی افسران بھی وہاں موجود تھے۔ ایک مائک بھٹو صاحب کے آگے تھا اور ایک شرکاء کے لیے تھا۔ مجھے تو اس پر بھی اعتراض تھا کہ شرکاء کے لیے صرف ایک مائک سے مکالمہ کیوں ہوگا۔ خیر، بھٹو صاحب نے پرجوش انداز میں تقریر کی اور یہ بھی کہا کہ اگر سرمایہ دار پیسے لے آئیں تو ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ہم کیوں انہیں معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا یہ تو ہمارے پیسے ہیں، یہ اگر انہوں نے اتنے دن ملک سے باہر رکھے تو وہ اس پیسے کو واپس لائیں، ہم معاف کیوں کریں؟ اس پر بھٹو صاحب اسٹیج سے ہی بولے، یار نقی، تم ہمیشہ یہی کرتے رہتے ہو۔ مسرور حسن خان، سردار وکیل اور دیگر سیکیورٹی اہلکار کھڑے ہو گئے اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے اٹھوا لیتے بھٹو صاحب وہیں سے بولے، نہیں نقی تو میرا دوست ہے، ہم آپس میں ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ بھٹو صاحب سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، مگر جب سیکیورٹی والوں نے ان کی بات سنی تو اپنی اپنی نشستوں پر دوبارہ جا بیٹھے۔ پنجاب یونیورسٹی کا بڑا آڈیٹوریم مہمانوں سے بھرا تھا۔ مصطفیٰ کھر بھی مجھ گستاخ کو چپ کروانے بلکہ وہاں سے اٹھوا لینے کو تیار تھا، مگر بھٹو صاحب ابھی پوری طرح ان سیکیورٹی والوں کے نرغے میں نہیں آئے تھے۔ پھر وہاں لاہور کے صحافی بھی تھے، بائیں بازو کے کارکن بھی تھے۔ میں کوئی تیسری چوتھی لائن میں بیٹھا تھا۔ اگلے دن حنیف رامے کا فون آیا تو انہوں نے کہا سردار وکیل خان وغیرہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں 3 ایسے سیکیورٹی افسران تھے جنہیں ہر قسم کا ٹارچر ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ایک تو سردار وکیل ہی تھے، ان کے علاوہ این رضوی اور حبیب خان سدوزئی ہوتے تھے۔ خیر، جب میں مساوات کے دفتر چلا گیا تو SP اسپیشل برانچ سردار وکیل نے مجھے کہا کہ حسین نقی صاحب، اب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اب تو سوشلزم آ گیا ہے، اب آپ کو کیا اعتراض رہ گیا؟ اس پر میں نے انہیں کہا کہ یہ تو آپ کا سوشلزم آیا ہے۔ اس کے بعد ہم پنجاب پنچ نکالتے رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پر تو ہم تنقید تو ہم کرتے ہی تھے۔ شملہ معاہدہ جولائی سن 72 میں ہوا تھا، مگر ہمیں اس سے پہلے ہی مارشل لا آرڈر 54 کے تحت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ پنجاب پنچ میں جو کچھ چھپتا تھا اس پر سرکاری لوگ اور ان سے اتفاق کرنے والوں کو اعتراض تھا۔ یہ مارشل لا آرڈر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پنجاب، ڈپٹی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے یہ پنجاب، مصطفیٰ کھر نے شاہ سے زیادہ شاہ پرستی میں جاری کیا تھا۔ بعض ازاں نظام الدین صاحب کو خالد حسن نے خود بتایا اور کاغذ بھی دکھایا جس پر بطور ممبر پریس کونسل انہوں نے سرکار کو مشورہ دیا تھا کہ پنجاب پنچ ایک مزاحیہ اخبار ہے جو انگریزی پڑھنے والے نوجوانوں میں مقبول ہے، تو اس پر پابندی نہ لگائیں۔ بھٹو صاحب نے یہ رائے پڑھی اور ساری فائل مصطفیٰ کھر کو مارک کر دی۔ مصطفیٰ کھر نے صاحب کو خوش کرنے کے لیے اردو ڈائجسٹ زندگی پنجاب پنچ کے خلاف مارشل لا آرڈر 54 جاری کر دیا۔ ہمارے ساتھ بیچارہ مظفر قادر بھی جیل آ گیا کیونکہ اس کے پریس پیکال پرنٹرز میں یہ چھپتا تھا۔ اس آرڈر کے بعد ان اخبارات اور رسائل کے چلانے چھاپنے والے نہ تو آئندہ ایڈیٹر بن سکتے تھے، نہ پرنٹر، نہ پبلشر۔ گرفتار ہونے والوں میں میرے علاوہ مظفر قادر،
اعجاز قریشی، الطاف قریشی، مجیب الرحمان شامل تھے۔ میں مونی روڈ رہتا تھا۔ مارشل لا آرڈر کے تحت کوئی فوجی عدالت بنائی گئی جہاں ہمیں پیشیاں بھگتنا تھیں۔ مظفر قادر کی وجہ سے خالد رانجھا ہمارے وکیل تھے جو نئے باہر سے پڑھ کر آئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں سائیکل پر ہی فوجی عدالت جاتا تھا۔ ان دنوں میں پائپ بھی پیتا تھا۔ میں فوجی عدالت کو تو مانتا ہی نہیں تھا، لہٰذا وہاں بھی پائپ پیتا تھا۔ 2-3 سماعتوں کے بعد انہوں نے 1 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی تو پہلے ہمیں کوئنز روڈ پر سول لائنز تھانے لائے، پھر کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا۔ اپوزیشن نے ہماری رہائی اور کیس ختم کرنے کی ڈیمانڈ بھی کی۔ عدالتی حکم کے تحت کوٹ لکھپت جیل میں ہمیں B کلاس دی گئی۔ اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پہلے B کلاس کے حالات بہت مخدوش تھے، مگر پھر جب سن 70 کے الیکشن سے قبل میاں محمود علی قصوری وغیرہ کو سرکار نے پکڑا تھا تو انہوں نے قانونی جنگ لڑتے ہوئے B کلاس میں باتھ روم بھی بنوائے اور بارش کے پانی سے بچنے کے لیے کمرے اونچے کروائے گئے تھے۔ اب سیاسی قیدیوں کو یہاں سہولتیں ملنے لگی تھیں۔ ہمارے وہاں ہوتے ہوئے گنگا ہائی جیک کیس والے بھی لائے گئے تھے۔ قید کے دوران قریشی برادران اور شامی نے کسی سے کہا کہ کوثر نیازی کو کہو کہ ہمیں چھڑوا دے۔ مولانا کوثر نیازی اس وقت بھٹو صاحب کا وزیر اطلاعات تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ کچھ شرم کرو، تم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اتنا کچھ لکھتے تھے، اب 2 دن مصیبتیں تو برداشت کرو۔ وہ ڈپٹی کمشنر کو دیے ناجائز اختیارات سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، حالانکہ انگریز کے بنائے یہی قوانین تو اصل برائی کی جڑ تھے۔ جب پنجاب پنچ کے خلاف کیس ہوا تو میں نے پیپلز پارٹی والوں سے کہا کہ ہم تو اینٹی بھٹو نہیں تھے، البتہ اپنی الگ سوچ رکھتے تھے۔ پھر جب جیل میں قریشی برادران اور شامی ہمارے ساتھ تھے تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ لوگ کبھی بھٹو کو غازی رام لکھتے تھے، کبھی کچھ انعام دیتے تھے، کبھی بھٹو کی ماں کے بارے میں گھٹیا باتیں لکھتے تھے۔ پھر مجھے تو جہلم شفٹ کر دیا گیا، جبکہ شامی مظفر قادر اور قریشی برادران کو ساہیوال جیل بھیج دیا گیا۔ جہلم جیل میں ایک بہت بڑی بیرک تھی جس میں 72 انچ کا 2 پروں والا پنکھا بھی لگا تھا۔ اس بیرک بارے کہتے تھے کہ یہاں بڑے بڑے قیدی رکھے گئے تھے۔ بیرک دریا کنارے تھی۔ اس بڑی بیرک میں مجھ سے پہلے سے ایک خاکسار تحریک کے کارکن بھی تھے جنہیں قتل کے الزام میں سزا ہوئی تھی۔ وہ چرس بھی پیتے تھے اور چپڑاس بھی کرتے تھے۔ وہ بہت بڑھیا درزی تھے اور سارے اسٹاف کے جیل اسٹاف کے یعنی عید بقرعید کے کپڑے وہ بیچارے سیتے تھے۔ بہت نفیس انسان تھے۔ جیل میں موجود قیدیوں میں بہت سے نوجوان بھی تھے، یہ جہلم سائٹ کے، جو قتل اور دیگر جرائم کی سزائیں کاٹ رہے تھے۔ ان میں جو نوجوان پڑھنا چاہتے تھے انہیں میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ کام میں نے کوٹ لکھپت جیل میں بھی کیا تھا۔ اس دوران چھوٹی عید آ گئی۔ اس سال گرمی بھی بہت پڑی تھی۔ ایک نوجوان قیدی بیمار ہو گیا اور اسے تیز بخار ہو گیا۔ جیل میں ڈاکٹر تو وزٹ پہ آتا تھا مگر ایک کمپاؤنڈر مستقل ہوتا تھا جسے سب شاہ شاہ پکارتے تھے۔ اسے بلایا تو اس نے کہا کہ میں اب ڈسپنسری بند کر رہا ہوں، صبح کو ڈاکٹر کو دکھا لینا۔ مجھے تو آ گیا۔ میں نے نوجوانوں سے کہا، اس کو 104 بخار تھا ایکچولی۔ مجھے تو آ گیا۔ میں نے نوجوانوں سے کہا اسے جانے نہیں دینا، اور پھر اپنی پشاوری چپل اتاری اور اس کی درگت بنا دی۔ اس نے مریض کو ٹیکا لگایا تو ہی اسے جانے دیا۔ اس لڑکے کا بخار تو رات ہی میں اتر گیا، مگر صبح سپرنٹینڈنٹ کے آگے ہم سب کی پیشی ہو گئی۔ سپرنٹینڈنٹ، جن کا نام کچھ رانجھا تھا، ان کے پوچھنے پر میں نے سب بات بتا دی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ لڑکا تیز بخار میں مبتلا تھا، اگر یہ مر جاتا تو جیل کی بدنامی ہوتی۔ رانجھا صاحب نے اس بات کی تائید کی۔ پھر میں نے کہا کہ جو میں نے کیا اس پر جیل قوانین کے مطابق
آپ مجھے سزا دیں مگر مجھے ایک کاغذ پنسل بھی دیں، کیونکہ میں اس شاہ کمپاؤنڈر کی شکایت ہوم سیکریٹری سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے کام میں غفلت کی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس شاہ نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور رانجھا صاحب سے کہا کہ میں اپنی شکایت واپس لیتا ہوں۔ اس دوران بھٹو صاحب نے شملہ جانا تھا تو اس ضمن میں اپوزیشن سے تعاون مانگا گیا۔ اپوزیشن نے اپنی شرائط میں ہماری رہائی کا مطالبہ بھی شامل کر دیا۔ اس وقت جیل میں میرے پاس ریڈیو تھا مگر میں نے خبریں سنی نہیں تھیں کہ اس دوران وارڈن نے آ کے بتایا کہ آپ لوگوں کی رہائی کا اعلان سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے خود کیا ہے۔ جب جہلم میں میری رہائی کی خبر پہنچی تو جہلم کے کچھ سیاسی لوگ بشمول کچھ وکلاء جیل پہنچ گئے۔ وہ مجھے جیل کے بعد اپنے گھر لے گئے، پھر مجھے اسٹیشن پہ سوار کروایا۔ ان میں ایک تو پیپلز پارٹی کا پرجوش سپورٹر بھی تھے۔ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ باہر آنے کے بعد ہم نے پنجاب پنچ دوبارہ شروع کر دیا۔ پھر اخبار کئی بار بند ہوا مگر ڈاکٹر رانجھا پیٹیشن کر کے اسے بحال کروا لیتا تھا۔ پنجاب پنچ سن 73 تک چلتا رہا، تا وقتے کہ سپریم کورٹ نے ہماری آخری اپیل بھی خارج کر دی۔